بڑا مقام ہے اس گھرانے کا۔ ہمارے پاس تو ہم اپنے اصطلاح میں، اپنے الفاظ میں ان کے مقام مرتبے کے لیے اس لائق نہیں کہ ہم الفاظ کا کوئی تعین کر کے ان کی شان میں کچھ بات کر سکیں۔ بس یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اور ان نفوس قدسیہ کی توجہات حاصل کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں، وہ نہیں ہیں۔ ہم محتاج ہیں، ہم طالب ہیں، وہ تو عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو تو بیٹوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، ماں کو جنت کی خواتین کے سردارنی بنا دیا۔ ایک تو عشرہ مبشرہ ہیں صحابہ کرام 10، ان میں والد حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان میں حضرت مولا علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک باپ عشر مبشرہ میں سے جنتی، جن کے جنتی ہونے کی بشارت آقا کریم علیہ السلام ان کی حیات مبارکہ میں دیتے ہیں، اور ان ہستی کی زوجہ مبارکہ مطہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بابت یہ فرماویں کہ یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور حضرت حسنین کریمین کی بابت یہ فرماویں کہ حسن حسین جنت کے 2 پھول ہیں، اور یہ فرماویں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس سے اندازہ وہ کسی حد تک ہو جاتا ہے کہ جتنے ابرار ہیں اہل جنت ہیں، خواتین میں ان کی سردارنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ باقی تو جنت کی طلب رکھنے والے سارے محتاج اس طرح کہ زندگی میں ان کی سرداری کو جو تسلیم کرے گا تو لاماللہ مرنے کے بعد انہی کی سرداری میں جنت کی وہ ان کی ریاست ہے، ان کی گویا اللہ نے ان کو مالک بنا دیا ان کا۔ پھر امید ہے کہ ان کی نسبت کی برکت سے اللہ پاک ہمیں ان جنتیوں کے سردار کے زیر سایہ جنت کی فضاؤں میں رکھے۔ اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی۔ یہ ہوئی غیب کی خبر ہے نا۔ کہتے ہیں ایک طبقہ خارجی ناصبیوں کا بدبخت ایسا کہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کا منکر ہے، ان حالات کو پڑھ کر بھی اس کے آنکھوں پر پردے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ کتنے عرصے کی بات، حضور علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مٹی ہے کربلا کی، یہ میرا حسین شہید ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ام سلمہ جو میری زوجہ صاحبہ ہیں اس وقت حیات ہوں گی۔ یہ غیب کا علم ہے نا حضور علیہ السلام کو، اللہ نے دیا ہے۔ ہاں جی، فرماتی ہیں میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی، حتیٰ کہ سن ہجری کے 60 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے۔ 61واں سال کا ماہ محرم آیا،
10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، سر انور ریش مبارک خاک آلودہ ہے۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں ام سلمہ میں ابھی ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں حضور الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا اے ابن عباس میں ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ سوال کرنے والا یہ سوال کرے 72 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے سما سکتا ہے، تو جواب محض یہ ہوگا جس طرح 1400 صحابیوں کے غسل کا پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لوٹے میں بند ہو گیا تھا، یا 1500 صحابہ کا کھانا ایک ہنڈیا میں سما گیا تھا، اسی طرح 72 شہداء کا خون بھی ایک شیشی میں سما سکتا ہے۔ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بارے میں حضرت سلمی کہتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھی، میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی ابھی حسین کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں کثرت کے ساتھ ان روایات کو مختلف انداز میں بیان کیا کہ 9 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھکے ماندے جسم کے ساتھ اپنے خیمے کے سامنے میدان کربلا کی ریت پر تشریف فرما ہے، اپنی تلوار سے ٹیک لگا رکھی ہے، یوم عاشور کا انتظار کر رہے ہیں کہ اونگ آ گئی۔ ادھر ابن سعد نے حتمی فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دو۔ یزیدی عساکر حملے کی نیت سے امام عالی مقام کے اہل بیت اطہار کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی لشکر کا شور اور غوغا سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور پوچھا زینب کیا بات ہے؟ عرض کی امام عالی مقام دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا ہمشیرہ ہم نے بھی تیاری کی ہے۔ بھائی جان تیاری سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت بی بی نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ فرمایا زینب ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی، نانا جان خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن ہم اس انتظار میں
حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرمانے لگی تو بھیا یہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی. فرمایا زینب افسوس نہ کر، صبر کر بہن، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے یزیدی لشکر سے ایک رات کی مہلت مانگی کہ زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنے رب کی جی بھر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں. یزیدی لشکر نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک رات کی مہلت دے دی. البدایہ و نہایہ اور ابن کثیر میں روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے، کل کا دن یوم شہادت ہے، آزمائش کی بڑی کڑی گھڑی آنے والی ہے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا جان کے حضور تمہاری بے وفائی کا گلہ نہیں کروں گا، گواہی دوں گا کہ نانا جان یہ میرے وفادار تھے، میں نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی تھی، جس جس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ. یزیدیوں کو صرف اصل میں میری گردن کی ضرورت ہے، جب میری گردن کاٹ لیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں. تم اپنی جانیں بچاؤ، حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ. جود و سخا کے پروردہ امام حسین علیہ السلام آخری لمحات میں بھی دوسروں کا بھلا چاہتے نظر آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو زندگی کے اس نازک موڑ پر بھی اپنے ہمراہ یزیدی انتقام کی بھینٹ چڑھنے سے بچانا چاہتے ہیں. لیکن عزیمت کے مسافروں کو آفرین، انہوں نے اپنی وفاداری کو زندگی کے عارضی مہلت پر ترجیح دی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جان نثار اصحاب اور شہزادوں نے عرض کیا کہ امام عالی مقام خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. آپ کے بغیر دنیا میں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ ہم کٹ مریں گے، ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، ہم اپنی جانیں آپ پر نثار کریں گے، ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی بدبخت آپ کو نقصان پہنچائے گا، ہم ہرگز ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب وفادار کا یہ جذبہ ایثار دیکھا تو فرمایا اچھا یہ آخری رات ہے، سجدے میں گر جاؤ. ساری رات عبادت مناجات میں گزری. جان نثاران حسین کے خیموں سے رات بھر اللہ کی حمد و ثنا کی صدائیں آتی تھیں. نماز فجر جان نثار اصحاب نے امام عالی مقام کی اقتداء میں ادا کی. بارگاہ خدا بندی میں کربلا والے سر بسجود تھے، وہ سر جنہیں آج شام ریزوں پر بھی قرآن پڑھنا تھا، اللہ رب العزت کے حضور جھکے ہوئے تھے. مولا یہ زندگی تیری ہی عطا کردہ ہے، ہم اسے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یزیدی لشکر نے بھی بدبخت ابن سعد کے ساتھ انہوں نے بھی فجر کی نماز ادا کی. ادھر بھی نماز فجر پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی نماز فجر پڑھی جا رہی ہے. یہاں بھی سروں پہ عمامے سجے ہیں، وہاں پہ بھی سروں پہ عمامے سجے ہیں. یہاں بھی چہروں پر سنت کی داڑھی رکھی سجی ہے، وہاں بھی چہروں پر سنت کی داڑھی سجی رکھی ہوئی ہے. یہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. یہ بھی ایک اللہ کے ماننے والے اور اس کے پجاری، وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے اس کے پجاری. یہ اہل رسول کا گھرانہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع چاہنے والے امتی. اللہ مقتول بھی اولاد رسول، قاتل امت رسول. اس واقعے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کی تفصیل میں کوئی جا نہیں سکتا. اس کسی کے دل میں اتنی وسعت، اتنی قوت، اتنی جرت، اتنی ہمت، اتنی طاقت نہیں ہے. بس ایک کوشش سی ہوتی ہے ان کی محبت میں، اس دن کو یاد کر کے ہم اپنے دل کے اندر دین کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے اندر اپنی نسلوں میں پیدا کریں. یہ تو ایک سہارا ہے بس جناب.
کون اس واقعے کے فلسفے کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، سوائے ان کے جنتوں جوانوں کے سردار کے؟ اس فلسفے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کو کوئی کما حق ہو اس طرح بیان نہیں کر سکتا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو وہ سورج خون میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا، خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے ریگ کربلا کو آج سرخ ہونا تھا۔ یزیدی 72 جان نثاروں، عورتوں، بچوں کے خلاف صف آ رہا ہو۔ دستور عرب کے مطابق پہلے مبازرت کی دعوت دی گئی۔ مبازرت کہتے ہیں ایک آدمی سامنے آ کے ایک کے ساتھ لڑے گا، مبازرت، دعوت مبازرت دی گئی۔ یزیدی لشکر سے ایک شاہ سوار نکلا، ابن سعد سے پوچھا کیا واقعی تم نے امام حسین کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ بدبخت جواب دیتا ہے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ سن کر شہ سوار پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ بدبخت و نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خون بہائے گا۔ اس کے دل میں ایمان کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس نے جوش مارا، قدرت نے اسے اس محبت اہل بیت کا ثمرہ دیا، اس کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا، اس کے اندر کا مسلمان بیدار ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص اس سے پوچھتا ہے تم تو کوفہ والوں میں سے بہادر شخص ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، میں نے آج تک تمہیں اتنا پشمردہ نہیں دیکھا، تمہاری حالت غیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ شخص سر اٹھاتا ہے، امام عالی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وہ ایک طرف جنت ہے دوسری طرف دوزخ ہے، مجھے آج اسی وقت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ شہ سوار سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے میں نے دوزخ کو ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے لیے جنت کو منتخب کیا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے اور امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے حضور میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی آپ کے قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا ہوں، کیا اس لمحے میں بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شافع محشر کے نور نظر امام عالی مقام نے فرمایا اگر توبہ کرنے آئے ہو تو اب بھی قبول ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تیرا رب تجھے معاف کر دے گا، لیکن یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس شاہ سوار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، عرض کرتا ہے میرا نام حر ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا حر تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی آزاد کر دیا گیا۔ فرمایا حر نیچے آؤ، وہ کہتا ہے نہیں امام عالی مقام اب زندہ نیچے نہیں آؤں گا، اپنی لاش آپ کے قدموں پر نچھاور کروں گا اور یزید کے لشکر کے سامنے پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤں گا۔ اس کے بعد خوش بخت حر نے یزیدی لشکر سے خطاب کیا، لیکن جب آنکھوں پر مفادات کی پٹی باندھی جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کوفی لشکر پر حر کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس ذبح عظیم کا لمحہ جوں جوں قریب آ رہا تھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 3 دنوں کے پیاسے حسینی سپاہیوں نے منافقت کے خلاف فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی۔ انفرادی جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک کر کے انفرادی جناب حر اصحاب حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین سے نکلتا،
ایک یزیدی لشکر سے نکلتا، آپ کے جان نثار دشمن کو صفوں کی صفیں الٹ دیتے، کشتوں کے پشتے لگاتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے پھر خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو جاتے۔ پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے، غلام نثار ہوئے، قرابت دار ایک ایک کر کے حق میں شجاعت دیتے ہوئے صفت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی باری تھی، ان کے چہرے ایمان کے نور سے دمدما رہے تھے، بھوک پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن جذبہ شہادت کے جوش میں دنیا کی یہ چیز ان کے نزدیک بے وقت ہو کر رہ گئی تھی۔ علی اکبر جیسے بمشکل پیغمبر ہونے کا، ہم شکل پیغمبر ہونے کا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر کا چہرہ مبارک عین حضور علیہ السلام سے مشابہ اور اپنے والد مبارک کی طرح۔ بارگاہ حسین میں حاضر ہو کے کہتا ہے، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی پیشانی پر دیکھو بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اپنے بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا، جمع سال بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپائے پیکر رانائی، سراپائے پیکر حسن مصطفیٰ، سراپائے پیکر جمال مصطفیٰ، مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد آزما تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام عالی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو دیکھ نہ سکے۔ امام عالی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رات بن کر یزیدی عساکر پر حملے کر رہے تھے، صفیں کی صفیں ان کی الٹ پلٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام عالی مقام سمجھ جاتے علی اکبر اس طرف داد و شہادت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جانب ہوتے رہے، علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑ لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کرو۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی اپنی زبان خشک، امام عالی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں آج اپنی زبان آج کے دن ڈالتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان آ کر مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جواں سل بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ چکی ہے، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھا، لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام عالی مقام زمین پر بیٹھ گئے۔ باپ بیٹا اولاد کی محبت
باپ سمجھتا ہے کوئی بھی باپ ہو، جوان بیٹا ہو، 18 سال کا خوبرو، 18 سال کا خوبرو، صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت، خوبصورتی، رانائی، جاہ، جلال، جمال، شجاعت، اور یوں لاش بن کر سامنے باپ کے پڑی ہو۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت امام عالی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر ذرا جا کے پھر حملہ کرو۔ امام عالی مقام نے نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا، اور اس طرح روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عالی مقام جمع سال بیٹے کی لاش کو لے کر اپنے خیموں کی طرف پلٹے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے تھے تو 10 محرم کے دن آپ کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان علی اکبر کا لاشا اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر پلٹے تو سر انور کے سارے بال ریش مبارک سفید ہو چکے تھے۔ غم کی شدت ہے انتہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کہہ رہی تھی پھوپھی جان بابا جان بوڑھے ہو گئے، غم نے تو باپ کو نڈال کر دیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کون سا گلے رانا عروس شہادت سے ہمکرا ہونے کے لیے مقتل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب کون علی اکبر کے ساتھ اپنی مسند شہادت بچھاتا ہے، اب کون مفارقت کے داغوں سے سینہ اچھلنی کرتا ہے، اب کون تشنہ لب حوض کوثر پہنچ کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، اب کون اپنے لہو سے داستان حریت کا نیا باب تحریر کرتا ہے۔ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سامنے امام حسن رضی اللہ عنہ کے لخت جگر قاسم کھڑے ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جن کے ساتھ حضرت سکینہ کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ عرض کرتے ہیں چچا جان اجازت دیجیے اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کر دوں۔ امام عالی مقام جو مقام رضا پر فائز ہے فرماتے ہیں قاسم تو میرے بڑے بھائی حسن کی اکلوتی نشانی ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے بھائی حسن یاد آتے، تجھے مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسے ممکن ہے میں اپنے خون سے حق کی گواہی نہ دوں؟ چچا جان مجھے جانے دیجئے، میری لاش پر سے گزر کر ہی دشمن آپ تک پہنچ پائے گا۔ اگر آج آپ کے قدموں پر جان نثار نہ کر سکا تو کل ابا جان کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہزاروں دعاؤں کی چھاؤں میں خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چشم چراغ میدان شہادت کی طرف بڑھنے لگا۔ حمید بن زیاد ابن زیاد کی فوج کا سپاہی، البدایہ نہایہ میں ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اچانک دیکھا اہل بیت کے خیموں میں سے ایک خوبصورت کڑیل جوان نکلا، اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار لہرا رہی تھی، غالباً اس کے بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوا، ابن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے لگا۔ یہ جوان امام حسن کا بیٹا قاسم تھا۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے پھر حملہ کر دیا، کسی بدبخت نے شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار ماری، آواز دی یا عماہ اور چکرا کر گر پڑے۔ امام عالی مقام
علی اکبر کے غم میں نڈال تھے، بھتیجے کی لاش کے گرنے کا منظر دیکھا، اٹھ کھڑے ہو، قاسم کی لاش پر آگے فرمایا بیٹے قاسم یہ کیسی کڑی ہے کہ میں آج تیری مدد نہیں کر سکا۔ امام عالی مقام نے قاسم کی لاش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ امام ابن کثیر کے مطابق راوی کا کہنا ہے امام عالی مقام ایک جوان کی لاش اٹھا کر خیموں کی طرف لائے، وہ اتنا کڑیل جوان خوب رو، اس کے پاؤں ٹانگیں زمین پر لٹک رہی تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان جس کو حسین اٹھا کر لے جا رہے ہیں کون ہے؟ کسی نے مجھے بتایا کہ امام حسن کا بیٹا قاسم۔ امام عالی مقام نے قاسم کی لاش کو بھی اپنے شہزادے علی اکبر کی لاش کے ساتھ لٹا دیا۔ علی اکبر اور قاسم کی لاشوں کو ایک ساتھ لٹا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے خیمے کے دروازے پر بیٹھے، دکھ کرب کی تصویر بنے، کسی گہری سوچ میں غرق تھے، زبان حال سے کہہ رہے تھے نانا جان آپ کی امت نے آپ کے گلشن کو تاراج کر دیا، آپ کے شہزادے خون میں نہائے ہوئے، وہ دیکھیے علی اکبر اور قاسم کی لاشیں پڑے، اب کچھ دیر بعد خیموں کو یہ آگ لگا دیں گے۔ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، نانا جان آپ کے بیٹوں آپ کی بیٹیوں سے یہ ان کی سر کی چادریں چھین لیں گے، انہیں قیدی بنا کر شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بیویوں نے خیموں کے اندر سے علی اصغر کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ امام عالی مقام نے اپنے ننھے منھے بیٹے کو اپنی گود میں سمیٹا، بے ساختہ پیار کیا اور اس کا سر منہ چوم کر آنے والے لمحات کے لیے نصیحتیں فرمانے لگے کہ بنی اسد کے قبیلے کے ایک بدبخت نے اچانک تیر مارا جو معصوم علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ ننھا بچہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ امام عالی مقام نے اس معصوم کے خون سے اللہ اکبر اپنے ہاتھ کا چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری رضا و خوشی کے طلبگار ہیں، ننھے علی اصغر کی یہ قربانی قبول فرما۔ ابن کثیر کی روایت ہے جسے طبری نے نقل کیا کہ حضرت علی اصغر کی ولادت بھی میدان کربلا ہی میں ہوئی تھی، ولادت بھی میدان کربلا میں ہوئی، 6 دن کے تو بچے تھے۔ بیویوں نے نومولود علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نومولود کے کان میں اذان کہیں۔ ادھر امام عالی مقام میں اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے، ادھر یزیدی لشکر کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا اور ان کی معصوم روح قفز عنصری سے پرواز کر گئی۔ شہادت کے وقت علی اصغر کی عمر 6 ماہ پیاسے تھے۔ امام عالی مقام کی خدمت میں انہیں اس لیے روانہ کیا گیا کہ یزیدیوں سے کہا جائے کہ ہمارا پانی تو تم نے بند کر دیا لیکن اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا پانی تو دے دو۔ میں سمجھتا ہوں پانی مانگنے کی روایت امام عالی مقام کی غیرت اور حمیت کے منافی ہے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ جو اصولوں کی خاطر میدان کربلا میں اپنے شہزادوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں، پانی کی ایک بوند کے لیے یزیدی لشکر کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے۔ حسین رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ کی غیرت دست سوال دراز کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر علی اصغر کے لیے پانی مانگنا ہی تھا تو اس کا سوال یزیدی لشکر سے کیوں کیا جاتا؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم
اگر حسین رضی اللہ عنہ پانی کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے تو آسمان کی طرف اشارہ کر ہی دیتے، چاروں طرف سے گھٹائیں دوڑ دوڑ کر آتی، کربلا کی تپتی ہوئی زمین تک کی پیاس بجھ جاتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا، اگر نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں ایڑی مارتے تو ریگے کربلا سے لاکھوں چشمے پھوٹ پڑتے، مگر نہیں، یہ رضا کا مقام نہیں تھا۔ یہ مقام رضا تب تھا کہ جب کسی سے سوال نہ کرے، صبر رضا کا دامن تھامے رکھے۔ یہ مقام توکل تھا، یہ مقام رضا تھا، یہ مقام تفویض تھا، یہ مقام صبر تھا، یہ مرحلہ استقامت تھا، یہ لمحہ امتحان کا تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی اس آزمائش کی گھڑی میں ڈگمگا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ صبر و رضا کے مقام پر استقامت کا کوہ گراں بنے رہے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے ان کا خدا تھا۔ چشم فلک حسین رضی اللہ عنہ کی استقامت کا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مکین گنبد خضرا کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ کی نظریں عزم و استقلال کے بے کر حسین رضی اللہ عنہ کے جلال و جمال کا نظارہ کر رہی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا زبان حال سے کہہ رہی تھی، بیٹا حسین، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آج میں کربلا کے میدان میں اپنے دودھ کی لاج دیکھنے آئی ہوں۔ بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا، دیکھنا علی اکبر اور علی اصغر کی قربانی کے وقت تیرے قدم نہ ڈگمگا جاویں۔ ادھر علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں، حسین راہ خدا میں استقامت سے ڈٹے رہنا، اپنے بابا کے خون کی لاج رکھنا۔ ادھر محبت حسین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں جمع فرما رہے ہیں۔ حسین میرے کندھوں پر سواری کی لاج رکھنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور اپنی امی جان فاطمہ الزہرا کے مقدس چہرے سامنے ہوں تو حسین رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص کے قدم شاہ راہ شہادت پر کیسے ڈگمگا سکتے ہیں؟ آپ یزیدیوں کے سامنے دست سوال کس طرح دراز کر سکتے تھے؟ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارنے والے بھلا موت سے کب ڈرتے ہیں؟ جو مرنا نہیں جانتے انہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور جو مرنا جانتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حیات جاوداں پا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں ثابت قدم رہے، اس لیے کہ آج انہیں ذبح اسماعیل کا فدیہ بنا کر ذبح عظیم کے مقام بلند پر رونق افروز ہونا تھا۔ آج حسین کو دعائے ابراہیم کی تکمیل کا باعث بننا تھا۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا، ہونٹوں پر پیاس کے کانٹے چبھ رہے، آسمان سے تپتی سورج آگ برسا رہا، نینوا کے سینے سے فرات بہہ رہا تھا۔ آج نواز رسول کے علاوہ یہ پانی ہر شخص کے لیے عام تھا۔ امام عالی مقام کے جان نثار ایک 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 کر کے راہ حق میں توحید کی گواہی دیتے دیتے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ گلستان رسول اجڑ چکا ہے، چمنستان فاطمہ کو موت کی بے رحم ہواؤں نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔
اون محمد بھی رخصت ہو چکے، اون محمد بھی رخصت ہو چکے، عباس علمدار بھی مقام شہادت پا چکے، شہزادہ قاسم موت کو گلے لگا چکے، شہزادہ علی اکبر کا بے گور و کفن لاشا صحرائے کربلا میں پڑا ہے، معصوم علی اصغر کا خون فضائے کربلا کو رنگین کر گیا۔ یہ سارے نظارے میرے حسین کی آنکھوں کے سامنے، امام علی مقام اپنے جان نثاروں کے لاشیں اٹھاتے 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 نڈال ہو چکے، لیکن رضی اللہ علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت، بہادری، جواں مردی پر ڈھلتی عمر کا سایہ نہیں پڑا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد اس کے باوجود استقامت کی تصویر بنا ہو۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک گئی، چہرے پر اعتماد کا نور بکھرا ہوا، گھوڑے پر سوار ہوتے زینب رضی اللہ عنہ رکاب تھامتی ہیں، امام علی مقام میدان کربلا میں تلوار لیے کھڑے، یزیدی عساکر پر خاموشی چھائی۔ شیر خدا کے فرزند کا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا ہے، ہر ایک جھجک رہا ہے۔ کوئی جانتے ہیں کہ مد مقابل کون کھڑا ہے، نواز رسول کو پہچانتے ہیں، ان کی عظمت سے آگاہ ہیں، ان کی فضیلت سے باخبر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ نفس حسین نفس رسول ہے، لیکن مسئلے نے پاؤں کی زنجیر بنی، مفادات نے ہونٹوں پر کفر ڈال رکھے، لالچ، حرص اور طمع نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور وہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے دربار یزید میں مسند شاہی کا قرب حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں۔ یزیدی لشکر میں سے کوئی نکل کر شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ یزیدی لشکر نے جان نثاران حسین کی استقامت، شجاعت، جرت کو دیکھ کر انفرادی جنگ بندی کر دی، انفرادی جنگ بند کر دی۔ وہ جو ایک مقابلے میں سامنے آنے والے، اس کو بند کر دیا، کیونکہ وہ ابن زیاد جانتا تھا کہ اس پورے لشکر میں ایک کر کے کوئی بھی حسین کے سامنے جانے کی جرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، ہمت نہیں، کہیں اس کی بہادری سے وہ خوف زدہ ہے، کہیں اس کو حیا آتی ہے نواز رسول پر تلوار اٹھاتے ہوئے۔ وہ ایک کے لیے وہ جانتا تھا یہ باہر کوئی نہیں نکلے گا۔ اب جب حسین مقتل میں آئے تو پھر حکم ہوا اجتماعی حملہ کر دو۔ پورا لشکر اجتماعی طور پر نواز رسول پر حملہ آور ہونے سے پھر بھی ڈر رہا تھا، دور دور سے تیر چلاتے رہے، کئی گھنٹوں تک حسین کے جسم پر تلوار کا زخم نہ لگا، کیونکہ قریب آ کر علی کی شجاعت کے وارث سے جنگ کرنے کا کسی کو حوصلہ نہ ہو۔ تیروں کی برسات میں امام علی مقام کا جسم اطہر چھلنی ہو گیا، زخموں سے چور امام پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ شبر اور یزید کے بدبخت سپاہی قریب آ گئے، یک بارگی حسین رضی اللہ عنہ کو تلواروں کے نرغے میں لے لیا گیا۔ آخر مردانہ وار جنگ کرتے کرتے شاہ سوار کربلا کے گھوڑے سے نیچے آ گئے، نیزوں اور تلواروں سے امام علی مقام کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا تو امام علی مقام نے دریافت فرمایا، پوچھا ہے لوگوں سے وقت کیا ہوا ہے؟ جواب ملا نماز کا وقت ہے۔ فرمایا مجھے اپنے مولا کے حضور آخری سجدہ کر لینے دو۔ خون آلودہ ہاتھوں کے ساتھ تیمم کیا،
بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ باری تعالیٰ یہ زندگی اب سجدے میں اللہ سے مخاطب ہے، باری تعالیٰ یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی ہے، اسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اے خالق کائنات میرا یہ آخری سجدہ قبول فرما۔ بدبخت شمر آگے بڑھا، چاہا کہ امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میرے قاتل ذرا مجھے اپنا سینہ تو دکھا، کیونکہ میرے نانا نے مجھے جہنمی کی نشانی بتائی تھی۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک سفید داموں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ محمد بن عمر بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا امام حسین کے ساتھ کربلا کے دریا پر موجود تھے تو آپ نے شمر کے سینے کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور یہ شمر برس کے داغوں والا تھا۔ چنانچہ آپ نے نشانی دے کر فرمایا ہاں ہاں یہ بدبختی تیرا ہی مقدر ہے۔ وہ بدبخت آگے بڑھا، سلوہ تلوار کے ایک وار سے سر حسین کو تن سے جدا کر دیا۔ ادھر روح نے قفص انصری سے پرواز کی، ادھر آسمان سے ندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس کی رضا کا طالب ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو۔ گویا اس کی رضا تیری مطلوب، تیری رضا اس کی مطلوب۔ حسین میں تجھ پر راضی ہو گیا، اے روح حسین میرے پاس لوٹ آ، جنت کے دروازے کھلے، اے جنتی جوانوں کے سردار لوٹ آ اپنی جنت کی طرف، حور و غلمان تیرے منتظر ہے، قدسیان فلک تیرے انتظار میں۔ امام عالی مقام اپنا سارا گھرانہ اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، اسلام کی عزت و حرمت پر علی اصغر جیسے معصوم فرزند کی قربانی دے چکے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دے کر توحید الہی کی گواہی دے چکے ہیں۔ آپ مقام صبر و رضا پر استقامت سے ڈٹے رہے، قدسیان فلک حیران متحیر کہ پیکران صبر و رضا کیا ایسے بھی ہوتے ہیں؟ امام عالی مقام نے اپنے نانا اور ابا کے خون اور اپنی امی کے دودھ کی لاج رکھی، حسین کامیاب ہو گئے، حسینیت زندہ ہو گئی۔ واقعی یہ خانوادہ اور اس کا عالی وقار سربراہ اس ذبح عظیم کا سزاوار ہے۔ آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح رشک کر رہی تھی کہ یہ شخص بھی ان کی نسل کے ایک فرد فرید کے حصے میں آئے۔ حسین اس عظیم کامیابی پر قدسیان فلک باشندگان قرہ ارضی کا سلام قبول ہو۔ حسین راہ خدا میں نذرانہ جان پیش کر کے اور ملوکیت و آمریت کے اندھیروں میں اپنے خون کے چراغ روشن کر کے ذریت ابراہیم کی محافظت کی علامت بن گئے۔ شہادت عظمیٰ نے انہیں ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان بنا دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ قیامت تک کے لیے اسلام کی حفاظت کا ستون بن گئے۔ شہادت حسین تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے، پیغمبر کے امتیوں نے، یہ نمازیوں نے، قرآن پڑھنے والوں نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر کے بے دردی سے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں،
خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ یہ تھا صرف کہ وہ ایک فاسق، ایک گناہگار، فاجر، ایک شرابی کی بیعت کر کے دین میں تبدیلی کے تحریک کے مرتکب نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے اصولوں پر باطل کے ساتھ سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے آمریت اور ملوکیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے انسان کے بنیادی حقوق کے غاصبوں کی حکومت کی توثیق کرنے کی بزدلی نہیں دکھائی۔ حسین ابن علی ان کے 72 جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ شہادت حسین پر آسمان بھی نوحہ کنا تھا، انسان تو انسان، جنات نے بھی مظلوم کربلا کی نوحہ خوانی کی۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک کے شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسے کائنات ٹکرا کر ختم ہو جائے، یوں لگا جیسے اب قیامت قائم ہو گئی ہو، دنیا پر اندھیرا چھا گیا۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، سورج کو شدید گہن لگ گئی، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہونے لگا کہ یہ رات ہے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا 7 دن تک ہم وہاں ٹھہرے رہے۔ جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تو دیواروں کے کناروں سے سورج کی طرف دیکھتے، گویا وہ زرد رنگ کی چادریں محسوس ہوتا۔ ہم ستاروں کی طرف دیکھتے، ان میں سے بعض سے ٹکرا جاتے تھے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے جنوں کو سنا، جن کہہ رہے تھے وہ حسین بن علی کے قتل پر نوحہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ امام طبری نے ظاہری سے روایت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا تو بیت المقدس کا جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت حسین کے دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا وہ خون آلود ہو۔ کربلا میں شام نے اپنے پر پھیلا دیے، سورج نے فرط خوف سے مغرب کی وادیوں میں اپنا منہ چھپا لیا، آسمان کی آنکھیں خون کے آنسوؤں سے بھر گئی۔ خاندان رسول ہاشمی کے ایک فرد کو قتل کرنے کے بعد یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو، انتقام کی آگ سرد نہ ہو۔ امام حسین اور ان کے جان نثار رفقا کے لاشوں پر گھوڑے دوڑانے لگے۔ یہ پاک مقدس خاندان، یہ پاک وجود، یہ پاک ہستیاں، یہ پاک گوشہ رسول کے جگر کے ٹکڑے گھوڑوں کی ٹاپ سے شہزادگان رسول کے نازک جسموں کو ان ظالموں نے روند ڈالا۔ یہ نازک جسم پہلے ہی تیغ و تیر سے چھلنی ہو چکے تھے، پھر خانوادہ اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ سکینہ تمانچے کھا چکی تو خیموں کا سامان بھی لوٹ لیا گیا۔ اپنے پیغمبر کے گھرانے کی برہنہ سر بیویوں کو قیدی بنایا گیا۔
بیمار کربلا زین العابدین بھی قیدی بن گئے، شہیدان کربلا کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا لیا گیا۔ اسیران کربلا کا قافلہ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شہیدوں کے سروں کے ساتھ یہ کوفہ کی جانب روانہ ہو۔ شام کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے، بیویوں کی برہنہ سروں کو رات نے اپنے سیاہ آنچل سے ڈھانپ دیا۔ بیویوں کے برہنہ سروں کو رات نے اپنی سیاہ آنچل سے ڈھانپ دیا۔ ابھی اس قافلے کی قیادت بیمار کربلا حضرت زین العابدین کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل کوئی 13-14 برس کے قریب تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شہزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کی دیکھ بھال کرتی کہ کوئی بچہ قافلے سے بچھڑ نہ جائے، کسی بیوی کے سر سے دوپٹہ لڑک نہ جائے۔ اسیران کربلا کا یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ فاتحین کربلا نے پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ پڑاؤ کی جگہ کے قریب ایک گرجا گھر تھا، اس گرجے میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا، بڑا پرہیزگار، متقی، نیک راہب تھا، عبادت گزار بھی تھا، خدا ترس بھی تھا۔ اسے جب معلوم ہوا قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے قافلے کے یزیدی امیر سے کہا میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، شرط صرف یہ ہے آج کی رات تمہارے پیغمبر کے نواسے کا سر میرے پاس رہے گا، اس کے لیے تم پڑاؤ ہمارے پاس کرو، تمہاری خدمت بھی کروں گا، تمہیں عزت کے ساتھ روانہ کروں گا۔ یزیدی امیر دنیا دار شخص تھا، حرص دنیا کا طالب تھا، اس نے راہب کی شرائط مانی اور حسین کا سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب حسین کا سر لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے نیزے پر سے سر انور کو اتارا، اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا، خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر چہرہ حسین کی زیارت کرتا رہا۔ وہ عیسائی راہ وہ راہ بیان کرتا ہے حسین کا سر پڑا ہے، اس سر سے نوری شعاعیں اٹھ کر عرش معلا تک جا رہی، نور کا ہالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی ساری رات قتل حسین پر آنسو بہاتا رہا۔ حسین کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ جب صبح باہر نکلا، رحمت خداوندی نے اس عیسائی راہب کو اپنی آغوش میں لے لیا، اس نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب ابن سعد کے سپاہی تھے کہ بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، ایک طرف یہ عیسائی راہب تھا کہ حسین کے سر کی عزت کرنے کے صدقے میں اس کا دامن ایمان کی نعمت سے بھر دیا گیا۔ ابن سعد نے امام عالی مقام کے سر اقدس کو خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ جب خولی حضرت امام حسین کا سر اقدس لے کر کوفہ میں پہنچا تو قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سر انور کو اپنے گھر لے آیا، ایک برتن سے سر انور کو ڈانپ دیا۔ اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ تو رسول خدا کے نواسے کا سر لے کر آیا ہے، چنانچہ وہ اس جگہ آ کے بیٹھی جہاں امام عالی مقام کا سر اقدس رکھا ہوا تھا۔ وہ روایت کرتی ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے۔ میں نے سفید پرندے دیکھے جو اس برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے جس برتن میں حسین کا سر رکھا تھا۔ ابن زیاد سے قصر عمارت کے بعد اسیران کربلا کا یہ قافلہ جب دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ بدبخت اس وقت مسند شاہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بدبخت نے امام عالی مقام کی دندان مبارک پر اپنی چھڑی ماری۔
اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا آج ہم نے بدر میں اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا. سمجھتے ہیں بدر، جنگ بدر میں بنو امیہ کے وہ مشرک لشکر بنی امیہ کی وہ اولاد جو مشرک کافر تھی، اس لڑائی میں وہ جب ہلاک ہو گئی، آج یزید حسین کے سر کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، بدر کا بدلہ لے لیا. ہم نے اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا. اس بدبخت نے اپنے اندر چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کر دیا. ابن زیاد کے دربار میں اس قسم کے واقعات پیش آئے. یہ منظر دیکھ کر دربار یزید میں موجود ایک صحابی بوڑھا اٹھا، یزید کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی. فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے یزید. دربار میں قیصر روم کا سفیر جو ایک عیسائی تھا، وہ بھی مسجد نشین تھا، اس نے عیسائی نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم بدبخت بے ایمان ہو، تم نے اپنے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اب اپنی چھڑی سے اس مقدس سر کی بے حرمتی کر رہے ہو. میں مذہباً عیسائی ہوں. ایک علاقے میں ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے کھر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے کھر ہیں، ہم نے انہیں بھی محفوظ کر رکھا ہے. خدا کی قسم ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی ہم اس سواری کے نالین کی عزت کرتے ہیں جس طرح تم اپنے کعبے کی عزت کرتے ہو. ہم اپنے نبی کی سواری کے قدموں کا یہ احترام کرتے ہیں، ہر سال اس نالین کی زیارت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں. بدبختوں اپنے پیغمبر کے شہزادے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو. لعنت ہے تمہارے عمل، تمہارے کردار پر. یزید سمجھ رہا تھا کہ حسین کو قتل کر کے اس نے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا، کوئی معرکہ سر کر لیا. اب اس کے جبر مسلسل کے سامنے کوئی دیوار بن کر کھڑا نہ ہوگا. اب دین کی تحریف میں وہ آزاد ہوگا. لیکن اس بدبخت کو یہ معلوم نہ تھا کہ یزیدیت جیت کر بھی ہار گئی ہے اور حسینیت بظاہر ہار کر بھی جیت گئی. اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ مختار ثقفی وقت کا خلیفہ بنا. اس نے لشکر کے سپہ سالار ابن زیاد کا بلا کر اس کا سر قلم کر دیا کہ یہ قاتل حسین ہے. اسے نیزے پر چڑھا کر مختار ثقفی کے پاس بھیجا. بدبخت ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے رکھا تھا. مختار ثقفی ایک سانپ کہیں سے نمودار ہوا اس سر کے پاس. وہ مقتولین کے سروں کو سونپتا رہا. کتنے سر پڑے تھے نا. یہ مختار ثقفی کو سلوٹ ہے. بدلہ لیا، ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا، ان کے سروں کو کاٹا، اپنے دربار میں منگایا. اچانک کہیں سے سانپ آیا، وہ سروں کو سونگھ رہا تھا. جب ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچا تو اس کے منہ میں داخل ہوتا، ناک کے نتنوں سے باہر آتا. یہ عمل اس نے کئی بار دہرایا. گویا زبان حال سے وہ سانپ کہہ رہا تھا یزیدیو تمہارے چہروں پر لعنت بھیجتا ہوں. ابن زیاد قتل ہوا، یزید برباد ہوا، لیکن حسین زندہ ہے. قیامت تک حسین زندہ رہے گا. یزید مر گیا، آج کوئی یزید کا نام بھی نہیں لیتا. کربلا میں آج حسین رضی اللہ عنہ کی قبر بھی زندہ ہے. دمشق میں یزید کی قبر بھی مردہ ہے. وہاں ہر لمحے لعنت برس رہی ہے، لیکن ساری دنیا حسین کی قبر پر صلاۃ و سلام کے پھول نچھاور کر رہی ہے.